مفتی صاحب نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے ہم بستری جائز ہے؟ رخصتی ہم بستری کا دوسرا نام ہے۔ نکاح کے بعد میاں بیوی کہیں بھی تنہائی میں جمع ہو جائیں تو اٹ از کالڈ رخصتی۔ شریعت کی نظر میں یہ رخصتی بولو ہو گئی ہے۔ اب شریعت کے احکام سارے چینج ہو جاتے ہیں۔ رخصتی سے پہلے بیوی کو طلاق ایک دفعہ دے دی، نکاح ختم۔ رخصتی کے بعد ایک دفعہ طلاق دی ہے تو نکاح ختم نہیں ہوتا۔ تو رخصتی کسے کہتے ہیں؟ نکاح کے بعد کہیں بھی تنہائی میں مل گئے ہیں، جہاں وہ آپس میں ریلیشن قائم کرنا چاہتے تو کوئی رکاوٹ نہ ہوتی، تو شریعت میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رخصتی۔ ہمارے ہاں رخصتی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دلہن کے سر پہ قرآن رکھا ہے، سارے گھر والے روتے ہوئے، مائیں اس کو بٹھا رہی ہیں، کیمرے نے ماں کی طرف رخ کیا ہوا ہے کہ کتنا رو 50-50 میں آتا تھا نا، 50-50 میں بڑا زبردست آتا تھا وہ، اس میں دکھایا کہ ماں بیٹی کو رخصت کر رہی ہے روتے ہوئے نا، اور سب بہنیں رو رہی ہیں، اور گاڑی میں بٹھایا تو کیمرے والے نے کہا وہ بٹن آن کرنا بھول گیا تھا میں۔ اس نے کہا کم بخت اتنی مشکل سے روئی تھی، چلو دوبارہ واپس۔ پھر دوبارہ سے دلہن کو لے کر گئے، پھر روتے ہوئے۔ تو یہ نہیں، معاشرے کا کلچر دکھایا کہ ان میں بھی ڈرامے بازیاں بہت چل رہی ہوتی۔ حالانکہ اب یہ رخصتی یہ رخصتی نہیں ہے، رخصتی ہوا ہے کہ نکاح کے بعد اگر یہ پہلے کہیں تنہائی میں جمع ہو گئے ہیں تو شریعت میں رخصتی ہو گئی۔ رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہوتی ہے، عورت پہ عدت نہیں ہوتی، ادھر مرد نے طلاق دی، فوراً کہیں شادی کر لے وہ، لیکن جب تنہائی میں جمع ہو گئے، چاہے وہ چھپڑ میں کہیں ملے ہو، ماں باپ کو پتہ بھی نہ ہو، اب اگر ڈیورس ہوگی تو عورت کو عدت گزارنا واجب۔ آج کل یہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، نکاح ہوتا ہے، لڑکیاں چھپ چھپ کے اپنے شوہر سے مل رہی ہوتی ہیں، ماں باپ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے تو 26 نومبر کی ڈیٹ متعین کی ہے۔ اب کیا ہوا، جھگڑا ہوا، میاں نے طلاق دی، اب خواتین فون کر کے کہتی ہیں کہ ہم تو رخصتی میں مل لیے تھے، تو اب شرن میرا تو کوئی اور رشتہ آ گیا ہے، یا تو آپ کے لیے نکاح حرام ہے، آپ عدت پوری کریں۔ یعنی عدت کیسے پوری کروں؟ ماں باپ بولیں گے کیا کر رہی ہے بھائی، عدت کے دوران تو عورت گھر سے نہیں نکل سکتی ہے بھائی، تو اب پکڑی جاتی ہے۔ پھر ماں باپ کہتے ہیں بھائی یہ گھر میں کیوں ہیں، اور ابھی فوراً شادی کر رہے ہیں، کیوں نہیں کر رہی وغیرہ، نہیں 3 مینسز۔ تو اس لیے چوری جو ہے نا وہ چوری ہی ہوتی ہے، تو ایسے کام کیا کرو جو بعد میں افورڈ کر سکو۔ بعض تو پھر اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے کہ اسی عدت کے دوران شادی کر لیتی ہے کہیں اور، وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، کل عدم ہے کو۔ تو رخصتی جب ہو گئی، میاں بیوی تنہائی میں جمع ہو گئے، پھر طلاق کے بعد احکام کچھ اور ہے، رخصتی سے پہلے کے احکام کچھ اور۔ پورا مہر مرد پہ واجب ہو جاتا ہے رخصتی کے بعد، تنہائی میں جمع ہو گئے، مرد کے ذمہ مہر واجب ہو گیا، سمجھتے ہو؟ بہت سارے حکام ہیں۔ اگر رخصتی کے بعد چاہے وہ چھپ کے ملے ہوں، عورت کو حمل ٹھہر گیا، تو شوہر اگر انکار بھی کرے گا نا کہ یہ میرا نہیں ہے، تو شریعت شوہری کے کھاتے میں ڈالتی ہے کہ تمہارا ہی ہے۔ تو بڑے مسائل ہیں، اس لیے یہ چیزیں چھپن چھپائی ان میں صحیح نہیں، اور ماں باپ کو چاہیے اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ جب وہ قائد اعظم کے مزار پہ مل ہی رہے ہیں اور ادھر جا جا کے ڈیٹے مار رہے ہیں، تو عزت کے ساتھ رخصت کر دو۔ کیا مصیبت بنائی گی تم لوگوں نے؟ نہیں جی، پہلے وہ چمونی آپا آئیں گی، پھر وہاں سے خالہ آئیں گے، پھر ان کے ماموں سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ آئیں گے، پھر ابا وہاں رہتے ہیں۔ چھوڑو بھائی، ٹینشن نہیں لو۔ دیکھو نکاح ایک ایسی چیز ہے، مشکل بنانا چاہو تو اس سے مشکل دنیا میں کچھ نہیں ہے، آسان بنانا چاہو بہت آسان۔ پہلے میں مشکل بنا کے دکھاتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بھائی نکاح کا پیغام دے دو، لڑکی والے ارے بھائی ایک دم بات ہے، ارے بھائی نکاح کوئی بچوں کا کھیل، یہ بہت مشکل، ایسی باتیں گھر کے خاندان کے بڑے کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی ذمہ داریاں ہیں بھائی، بچوں کا کھیل تھوڑی، اس کے ماموں ہیں امریکہ میں ہیں اور چچا اس کے وہاں رہتے ہیں، اور پھر لڑکی کی شادی کی تیاریاں ہیں، اور پھر بھائی وہ تباہی، جیسے ایسا لگ رہا ہے کراچی میں طوفان آنے والا ہے۔ لڑکا بھی یہ باتیں کرو تو بھائی ایکچولی ابھی نکاح ہے بھائی، 2 سال میں پہلے ایجوکیشن مکمل کر لوں، پھر اس کے بعد بھائی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے، ایسے ہی بنا کے نا وہ بھائی کر کے آدمی لگے گا بھائی یہ پتہ نہیں کشمیر فتح کرنے جا رہا ہے۔ ہلکا لو، بہت ہلکا ہے۔ تو بھائی یہ لڑکی یہاں رہ رہی ہے، پارسل کر کے ادھر دے دو، ادھر سے کیا پارسل کر دو ہے بھائی، تو بول بلواؤ گواہوں کی موجودگی میں بول پارسل کرو۔ ہمارے یہاں پارسل کا خاص انتظام، لوگوں نے لکھا ہوتا ہے ریڈیو کے، تو پارسل کر دو۔ پہلے باپ کھلا رہا ہے، کون کھلائے گا؟
شوہر کھلائے گا، دو روٹی کھلانا کیا مسئلہ ہے، کھلا دے. تو بھائی الگ کمرہ چاہیے تو یار وہ کمرے تمہارے گھر میں دو چار ہے نا، ایک تھوڑا سا ان کے لیے خاص کر تو یار ہوتے ہیں گھروں میں عام طور پر. نہیں تو یار تو رینٹ پہ لے لے. میری جب دوسری شادی ہوئی تھی میرے پاس تو نہ گھر نہ ایک بالس زمین کا بھی میں مالک نہیں تھا. شوق خاندانی رکھے ہوئے تھے ہم نے. دکان پکوڑوں کی تھی، باتیں کروڑوں کی. شوق خاندانی ہونے چاہیے. تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو میں نے جب پیغام بھیجا انہوں نے کہا کیسے رکھو گے بھائی، وہی ہو نا. ارے بھائی میں نے کہا بھائی وہی کی ضرورت نہیں ہے بھائی، آپ لوگ یہاں رہتے ہیں. اب ظاہر ہے جب نکاح ہوگا تو ایک رات جب میں پہلی زوجہ کے پاس ہوں گا، دوسری تو اکیلی ہوگی نا، تو وہ کہاں رہے گی. تو بھائی سسرال کے قریب ہی کوئی لے لیتا ہوں گھر. تو وہاں ایک کمرے کا گھر مجھے کرائے پہ ملا، 2500 کرایہ تھا اس کا. میں نے ان کو دکھایا، میں نے کہا فی الحال یہ ہے. ٹھیک ہے نا، کمرہ بڑا ہے اس کا، ایک کچن ہے ایک واش روم ہے، فی الحال رخصتی کر لیں. ادھر بھی تو رہ رہی ہے نا، پارسل کر دیں وہاں. ٹھیک ہے نا، جب میں وہاں ہوں گا تو یہ وہاں ہوگی. نہیں ہے میں جس دن ہوا تو اپنے اماں کے گھر میں رہے بھائی. کم از کم ماں باپ کی ذمہ داری تو ختم ہو گئی نا کہ بچی کی شادی نہیں ہو رہی، میاں بھی مل گیا، خرچہ بھی میاں دے رہا ہے، پارسل کر دو یہاں سے وہاں. ایسا ہی ہوا. نکاح کی فوراً ڈیٹ متعین ہوئی ہے، اور چونکہ دوسری شادی چھپ کے ہی ہوتی ہے ورنہ آدمی پکڑا جاتا ہے. چھپ کے مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ چھپا کے، عین وقت پہ نہیں بتانا پڑتا. عین وقت پہ بتاؤ گے تو سسرال سے پٹو گے. تو میں نے کہا بعد میں پٹ جائیں، دولہا بنا ہوا بیٹھا ہوں پھر پٹوں، یہ صحیح نہیں. اتنا میں قربانی نہیں دے سکتا. بعد میں بتا دوں، رخصتی ہو جائے پھر بتا دیں گے، لیکن عین وقت پہ بتانا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ بھائی نکاح پڑا ہو یار. تو ایسے ہی ہوا، میں گیا، میں نے کہا بھائی میرے دو چار دوست تھے، دو چار جو بہت بہادر تھے وہ آ گئے. عین وقت پہ 8-10 بھاگ گئے. انہوں نے کہا ہم نہیں پڑھتے بھائی اس معاملے میں. تو بیٹھے ہیں بھائی، وہی ہوا، نکاح ہو گیا تو رخصتی ہو گئی، ہم لے گئے اس گھر میں. اور جب ہم پکڑے گئے پتہ چل گیا بھئی 2 ہیں، تو جو بھی پٹنا تھا پٹ گئے. صحیح. تو یہی ہوتا ہے جس رات میری باری نہیں ہوتی گھر والے اپنے والدین بھی گھر. اس وقت کا سوچو. پھر ظاہر ہے جب انسان نکاح کرتا ہے تو اللہ کا بھی حکم پورا کر رہا ہے نا. تو اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں وسائل دوں گا. تو جیسے جیسے بچے ہوتے گئے وسائل بھی بڑھتے چلے گئے. پھر ایک کمرے والے گھر سے تھوڑے عرصے میں ہم 2 کمروں والے گھر میں آ گئے، پھر 3 کمروں والے گھر میں آ گئے. آئی بات سمجھ میں. اب اللہ کا شکر ہے میرے 5 بچے ہیں اور اچھا گھر ہے میرا. اگر میں اسی وقت سوچتا رہتا ہوں بھائی کہاں سے پورے ہوں گے، تو بیٹھا ہوتا اب تک ایسے کہ ایسے جیسے آپ لوگ بیٹھے. حقیقت میرے وہ دوست جو یہ کرتے رہے نا، وہ بھائی کہاں سے پورے ہوں گے. اب تک 40 سال کے ہو گئے، کما رہے ہیں، چہروں پہ رونقیں ختم، ہر وقت بٹوے میں پیسے ہی دیتے رہتے ہیں، بھائی کرتے رہتے ہیں. تو نکاح کو ہلکا لو یار، 5 سال کا انتظام ہے ہمارے یہاں. فی الحال 2500 کا ہی میں لے سکتا تھا اس وقت، 2005 کی بات ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ گھر ہے، یہ یہاں رہ لے کے. پھر آہستہ آہستہ انسان کے وسائل کھلتے چلے جاتے ہیں. ویسے بھی جب آدمی پہ ذمہ داریوں کا بوجھ پڑتا ہے تو کمانے کی بھی پھر اسی طرح ذمہ داری سے سوچتا ہے. وہ پتا ہے بھائی یہ پالتو لیے ٹینشن کھلانا میں نے، پھر وہ سنجیدہ بھی ہوتا ہے. تو نکاح کو آسان کر دو. یہ جو ہے نا، یہ جو مسئلہ ہے پڑھائی، وہی پہلے ایکچولی میں میڈیکل سائنس میں ڈاکٹر میں 2 سال رہ گئے، پھر بھائی اتنی ٹینشن نہ لو، اس کو ادھر پارسل کرو، پڑھتے رہو. کس نے کہا ہے تمہیں یار؟ میں نے زیادہ پڑھائی شادی کے بعد کی ہے، اور دوسری شادی کے بعد اور زیادہ پڑھا ہوں میں نے جو 4 شادیوں والی کتاب لکھی ہے دوسری شادی کے بعد لکھی ہے، اور ایسے لکھی ہے کہ پوری رات بیٹھا رہتا تھا میں لکھنے کے لیے. اور اگر میں نے شادی نہیں کی ہوتی تو میں نہ لکھ پاتا. نکاح سے انسان کو سکون ملتا ہے، ذہنی بھی دماغی بھی، صحت بھی اچھی ہوتی ہے اور زیادہ کام کرتا ہے وہ. آپ یہ دیکھے ہوتے ہیں نکاح کے بعد بیوی کو ٹائم دینا پڑتا ہے، وہ ٹائم آپ کو بہت سارے ٹینشنوں سے بچا لیتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے، جب آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کھانا کھاتے ہو، ٹائم دیتے ہو نا روٹی کو، کیا خیال ہے؟ اب آپ کو یار میں کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہوں، ایکچولی میرے آدھا ٹائم تو ناشتے میں اور کھانے میں اور ڈنر میں لگ جاتا ہے، اور پھر چائے گٹکے میں لگ جاتا ہے، میں ٹائم بچاؤں گا، یہ ٹائم پڑھائی میں لگاؤں گا. ابے تو ٹائم بچا کے پڑھائی میں لگائے گا نا، وہ ٹائم تیرا پڑھائی میں صحیح طرح سے لگے گا. نہیں تو ہر وقت پیٹ کو پکڑ کے بار بار گٹکے کا، چائے کا اور کھانے کا دل کرے گا. اس کا حل یہ کہ یہ تھوڑا سا ٹائم کھانے پہ لگا دے، اس کے بعد تیرے دماغ کیا ہو جائے گا؟ فریش. پھر بیٹھنا کتاب لے کے پڑھتا رہ بیٹھ.
تو جیسے کھانے کی مرد کو حاجت ہے، بالکل مرد اگر آدمی کا بچہ ہے، وہ مرد ہے، انسان ہے، تو اس کو عورت کی حاجت بھی اسی طرح ہوتی ہے. تو اگر وہ حاجت اس کی پوری ہو جائے گی، آنکھ مٹکے چھوڑ دے گا، انٹیوں کو دیکھنا چھوڑ دے گا، ادھر ادھر دماغ. گھر کا انسان کا بچہ دوستیاں بھی چھوڑ دے گا، جو ٹائم زیادہ ویسٹ کرتے ہیں دوست. گھر کا انسان کا بچہ بن کے شرافت سے گھر میں رہے گا. بیوی آپ کے ساتھ بہت سارے کاموں میں مدد کرے گی. مجھے یاد ہے میری عادت تھی شام کو چائے پینے کی، تو اب کیا ہوتا ہے کہ گھر سے تعاون ہوتا ہے نا انسان کو. بھائی آپ خرچ کر رہے ہیں لیکن وہاں سے بھی تو تعاون ملتا ہے آپ کو، بہت سارے کاموں میں مدد ملتی ہے. اور اگر آپ کی بیوی ایجوکیٹڈ ہے تو آپ جس فیلڈ میں تعلیم حاصل کر رہے ہو اس میں وہ مدد کرے گی آپ کی. بہت سارے علماء ایسے گزرے ہیں جن کی بیویوں نے ان کے ساتھ اتنا تعاون کیا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے علامے تھے، ان کی جو زوجہ تھی یہ بھی عالمہ تھی. بہت ساری تحقیق میں ان کی زوجہ نے ان کی مدد کی ہے، تو اتنے بڑے انہوں نے اتنی کتابیں لکھی انہوں نے. یہ جو فرض کر لیا گیا ہے نا کہ نکاح کرنے کے بعد کسی کام کا نہیں رہتا، یہ 100% غلط ہے. نکاح کرنے کے بعد انسان کا بچہ بنتا ہے، کام کا آدمی بنتا ہے. اور نکاح کیے بغیر کسی کام کا نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہو، وہ لونڈا لپاڑا ہوتا ہے. اس کی ڈیفینیشن کہ یہ لونڈا لپاڑا کچھ بھی کہیں بھی پھٹ سکتا ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کہیں بھی گند کر سکتا ہے معذرت کے ساتھ. پارکوں میں تو آنے کی اجازت نہیں ہوتی لونڈے لپاڑوں کو. ان کو پتہ ہی یہاں کا ماحول خراب کریں گے، لکھا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ آئے. تو پتہ ہوتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ آئے گا، تمیز سے بیٹھے گا. بغیر فیملی کے آئے گا یہ لونڈا لپاڑا، یہ گند کر کے جائے گا پارک میں. حقیقت ہے. تو جو پارک میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے وہ سائنسی ترقی کرے گا؟ یا وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بڑا بزرگ بنے گا وہ؟ تو نکاح کو آسان بناؤ، ویری ایزی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گنی میں ادھر پارسل ہو. شاباش، یہاں بیٹھ میرے خرچے کھائے گی. ختم ہو گئی بات، اتنی سی بات. استخارے نکال رہے ہیں میں کیا کیا. صحابہ تو ایسے ہی نکاح کرتے تھے. وہ ایک صحابی گئے ہیں کسی کے گھر میں اپنے دوست کا پیغام لے کے کہ وہ فلاں آپ کی ہمشیرہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے مجھے سفارشی بنا کے بھیجا ہے. انہوں نے کہا میں ان سے تو نہیں کرنا چاہتا، آپ اگر میری ہمشیرہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ ایگری ہیں تو ٹھیک ہے. ٹھیک، آپ کی نوادس. گواہ بلائے ادھر ہی، نکاح پڑھایا، چلو پارسل کا انتظام لے گئے. میری بیوی، کتنا آسان تھا یار. ہاں اعتماد ہو، ایسا نہیں کوئی بھی چرسی ہیرین کی اٹھ کے آیا، آپ نے یہ حدیث سنی نہیں تھی، آپ نے کہا پارسل کا خاص انتظام. ایسا نہیں ہو کہ بندے پر پورا پہلے اعتماد ہو. اتنا ٹینشن نہ لو بھائی، کچھ اللہ پہ بھی توکل کرنا سیکھ. تو شیطان نہ بہت عمل کو مزین کرتا ہے. ابھی کسی کی آج کل شارٹ کلپ چل رہے ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ، کسی ایکٹر کا شارٹ کلپ آیا کہ یہ جو بے حیائی ہے اور جو بھی حیا کے خلاف کام ہوتے ہیں، ان کا لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی بے لباس ہونا بے حیائی نہیں ہے. دلیل یہ دی ہے کہ ہر بچہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ برہنہ پیدا ہوتا ہے. یہ تو لباس تو ہم بعد میں خود، یعنی بغیر لباس کے ہونا نیچرل ہے. لباس تو انسان نے خود ایک وضع کی ہے، یہ فطرت نہیں ہے. ماحول کا ایک حصہ بن چکا ہے، کلچر کا حصہ بن چکا ہے، اس لیے ہم پہنتے ہیں. مقصد کیا تھا کہ جو فلموں ڈراموں میں لڑکیاں بغیر لباس کے آ رہی ہیں تو اس عمل پہ جو بےہودگی کا لیبل ہے اس لیبل کو ہٹایا جائے. اب تو لوگ کہتے ہیں نا، لبرل لوگ بھی کہتے ہیں زیادہ ہو گئے، بےہودہ کپڑے پہن کے آئی ہوئی ہے بےہودہ. تو یہ بےہودہ کا لیبل یہاں سے کیا کرو، ہٹا دو. کیونکہ ہر انسان اپنی عزت چاہتا ہے. کوئی خاتون یہ چاہے گی میں بغیر کپڑوں کے آؤں اور لوگ مجھے کہیں بےہودہ؟ کوئی کہے گی؟ کوئی چاہے گی؟ کوئی چاہے گی مجھ کو یہ تانا ہو کہ یہ بے شرم ہے؟ اپنے عمل سے تو ثابت کر رہی ہے کہ مجھ میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بجائے اس کے کہ کپڑے پہنے، انہوں نے اس عمل کو کیا کر دیا؟ بے شرمی کی فہرست سے خارج کر دیا کہ یہ بے شرمی ہے ہی نہیں. تو یہ ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان نے ہر برائی کو ان کی نظر میں کیا کر دیا ہے؟ اچھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بے لباس ہونا بے حیائی نہیں ہے تو پھر مرد چڈی بنیان میں گھومے نا، عورتوں کو کیوں گھما رہے ہو؟ مرد تو انگریز نے دیکھا آپ نے یہاں تک کسا ہوا ہوگا وہ. ہم تو پھر بھی گریبان کھول کے گھوم لیتے ہیں تھوڑی ہوا لگ جائے. انگریز ٹائی پہن کے کوٹ پہن کے یہاں تک کیا ہوتے ہیں؟ کسے ہوئے. مجال ایک بال بھی نظر آ جائے. اور ان کی لیڈیز کیا ہیں؟ جتنا اونچا گھرانہ ہوگا کپڑے اتنے ہی کم ہوں گے. ہمارے لبرل لوگوں کا بھی یہی ہے. اور اس پہ کیا لیبل لگا دیا؟
کہ اس کا بےہودگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور مزید ترقی کر کے کہتے ہیں لوگوں کو چاہیے اپنی نظر کی خود حفاظت کریں۔ ایسا ہی ہے معاشرے میں آپ چرس بانٹ رہے ہو اور کہیں کہ لوگوں کو چاہیے اپنے بچوں کو خود چرس سے بچائیں، ہم تو بانٹیں گے، یہ دلیل صحیح ہوگی؟ محلے میں چرس فری میں بٹ رہی ہے نا، آپ گئے بھائی یہاں سے دھندا ختم کرو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہے کہ آپ اپنے بچوں کو خود ہی سمجھاؤ کہ نہ لیں ہم سے، ہم کہیں گے ہم بھی سمجھائیں گے نہ لیں، اور آپ کو بھی یہاں سے بوریا بستر گول کرنا پڑے گا، آپ معاشرے کو خراب کر رہے ہو۔ تو جو بے لباس عورت ہے، ہم مرد کو کہیں گے آپ بھی نظر جھکاؤ، لیکن عورت کو بھی بے لباس ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ہر عمل کو کیا کر دیتا ہے؟ بڑا اچھا لیبل لگا کے نا۔ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر رہا تھا نا، وہ بھی نعرے بڑے اچھے لگا رہا تھا، ما اریکم الا ما ارا، لوگوں میں تمہیں وہ بتاؤں گا جو میری کھوپڑی میں آئے گا۔ سر آپ کی کھوپڑی میں غلط بھی تو آ سکتا ہے۔ فرعون کہہ رہا تھا حضرت موسیٰ کو قتل کر دو، یہ کر دو وہ کر دو۔ فرعون کے دربار میں بعض لوگوں نے کہا یار باتیں تو صحیح کر رہے ہیں حضرت موسیٰ، باتیں کیا کر رہے ہیں، کوئی غلط بات تو اب تک کی نہیں ہے، کیسے قتل کر دیں، ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو فرعون نے کیا کہا، میں وہی مشورہ دوں گا جو میری کھوپڑی میں آئے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے سر آپ کی کھوپڑی غلط بھی تو سوچ سکتی ہے نا، یہ کیا کھوپڑی، کیا یہ جو ہے نا بلٹن ہے، کمپنی نے اچھی کھوپڑی ہی لگائی ہے آپ کے اندر، اس میں سارے اوریجنل سافٹ ویئر ہیں، تو یہ غلط بھی تو سوچ سکتی ہے۔ نہیں، یہ غلط، جیسے ہمارا اپنے قائدین کے بارے میں آج کل خیال ہوتا ہے نا کہ میرا جو لیڈر ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا، تو یہی فرعون کی سوچ تھی۔ فرعون نے کہا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میری کھوپڑی کبھی غلط نہیں سوچتی، میں ہمیشہ درست بات کروں گا۔ وہ بات یہی ہے کہ موسیٰ کو معاذ اللہ قتل کر دو۔ لوگ کہہ رہے ہیں فرعون ہی کے دربار میں کہ یہ شخص اپنی طرف نہیں بلا رہا، یہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اور اس کی ایمانداری کو تم جانتے ہو، تمہارے محل میں پلا ہے، کس بیس پہ قتل کرنے ہم؟ نہ اسے حکومت چاہیے نہ ریاست چاہیے، یہ تو خدا کی دعوت دے رہا ہے کہ شرک چھوڑ دو۔ فرعون کیا کہہ رہا ہے، نہیں ہم قتل کریں گے کیونکہ میں وہی سوچتا ہوں جو بالکل درست۔ ابے دلیل تو دے کہ تیری بات درست کیوں ہے۔ فرعون کہتے ہیں کہ دلیل کی کیا ضرورت ہے، میں تو میری کھوپڑی کیا ہے، کمپنی کی طرف سے بلٹن ہے، اس کے سافٹ ویئر سارے اوریجنل ہیں، لائسنس والے سافٹ ویئر ہیں، پاکستانیوں کی طرح نہیں ہے، کمپیوٹر لے لیا 1 لاکھ کا اور سافٹ ویئر سارے اس میں ڈال دیے فری کے۔ تو میں یہ ساری چیزیں جو میرے سوچنے کا اسٹائل ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اسی شیطان کے اس مزین عمل نے فرعون کا بیڑا غرق کروا دیا۔ آج شادیوں میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے، آپ ذرا ان سے بولو یار پارٹیشن کر دو، کہہ رہے ہیں یار یہ مولویوں نے پتہ نہیں کیا یہ ہر عورت کو گندی نظر سے دیکھتے ہیں، کیا ہو جائے گا وہ اگر میں اس کی وائف سے ملوں وہ میری وائف سے ملے، ہم کوئی غلط نہیں سوچتے، ہم سب معاشرے میں پاکیزہ معاشرہ ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں اگر غلط سوچ بھی لیا تو اس میں غلط کیا ہے، کیا خیال ہے؟ اگر اس طرح سے آپ سوچنا شروع کر دیں، اگر کسی نے آپ کی بیوی کو دیکھ کے غلط سوچ لیا، اس کی بیٹی کو دیکھ کے غلط سوچ لیا، تو کیا ہے، سوچنے سے کیا ہوگا؟ کوئی پیٹرول سستا ہو جائے گا یا ڈالر نیچے آ جائے گا؟ آگے تک سوچو نا، جب بغیرت بننا ہے تو تھوڑا بہت بغیرت یہ کسی کام کا نہیں ہوتا، خوب سمجھ لو۔ کسی بھی بغیرت سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں، وہ آپ کو بتائے گا جب بغیرتی ہمیشہ اعلیٰ درجے کی ہو تو اچھی لگتی ہے، تھوڑی بہت بغیرتی کا کوئی فائدہ، یہ ٹھرکیوں کی طرح اس کی بہو کو دیکھنا، اس کی بہن کو دیکھنا، یہ ٹھرکیوں کا کام ہے، تبھی انگریز یہ والی ہر بغیرتی نہیں کرتے۔ تو میں لبرل لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر یہ مس گیدرنگ ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی کیوں کوئی کسی کو دیکھے گا، وہ سب آپس میں ہم ایک دوسرے کی بہن بھائیوں کی طرح، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ خدا کیا کہہ رہے ہیں بھائی تھوڑی سی پارٹیشن کر دو، خدا کے حکم کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں، کہہ رہے عورتوں کو ادھر کر دو مردوں کو ادھر کر دو، نہیں جی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس خدا کی۔ تو دلیل کیا دیتے ہیں، اس سے کیا ہو جاتا ہے، کوئی غلط تھوڑی سوچتے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ غلط سوچنے سے کیا ہو جائے گا؟ اگر کوئی کسی خاتون کو بڑی بن ٹھن کے آئی ہوئی ہے شادی میں اور کسی نوجوان کی نظر پڑی، اس کے دل میں غلط سلط خیالات آ گئے، تو کیا ہوگا؟ کیا کچھ ہوگا؟ کچھ بھی۔ اگر سوچنا شروع کر دو اس اسٹائل میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کوئی کہے بھائی یہیں سے تو برائی کی بنیاد ہو سکتا ہے وہ اس کا نمبر لے لے، ہو سکتا ہے آپس میں تعلق قائم ہو جائے،
تھوڑا اور بے غیرت بن جاؤ. اگر تعلق قائم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ارے تعلق قائم ہو گیا، آپس میں فون پہ رابطہ ہو گیا، ایس ایم ایس ہو گیا، میسج بازیاں ہو گئیں، تو کیا ہوگا؟ کیا پیٹرول سستا ہو جائے گا؟ بولو نا آپ لوگ کو، کیا ہو گیا؟ اس سے سستا ہو جائے گا؟ مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ممکن پھر وہ لبرل لوگ آگے سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے ان کا فزیکل ریلیشن بھی ہو جائے، کسی کی بیوی ہو ریلیشن کسی اور کے ساتھ، کسی کی بہن ہے بغیر شادی کے ریلیشن کسی اور کے ساتھ. کہتا ہوں جب بے غیرت بننا ہے نا پھر یہ گھٹیا حرکتیں نہ کیا کرو. بے غیرت بننا ہے تو بے غیرتی میں پوری بات کیا کرو. اگر فزیکل ریلیشن بھی ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ کوئی ایڈز تھوڑی ہو جائے گا فوراً. آپ بھی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو کیا ہو جائے گا؟ انگریز کو کچھ ہو گیا؟ انگریزوں میں پتہ ہے جب برطانیہ کا لا تھا نا بر صغیر میں، ہم نے لا پڑھا ہے، اس میں یہ تھا کہ ایک آدمی کی بیوی اگر کسی مرد سے غلط ریلیشن کر لے تو 50 روپے اس آدمی کو اس کی ہسبینڈ کو جرمانہ دینا ہے. اس وقت کے 50 تھے، اب پتہ نہیں زیادہ ہو گئے ہوں گے. بھائی ایک آدمی کی نیلسن کوئی بھی ہے انگریز، اس کی بیوی نے ناجائز تعلق رکھ لیے کسی بندے سے، تو شوہر کو اس پہ آتا ہے غصہ. اس غصے کی تلافی میں وہ بندہ اس کو کتنے روپے دے گا؟ 50 روپے. ہو سکتا ہے وہ 50,000 ہو گئے ہوں آج کل. آج کل تو میرا خیال ہے یہ جرمانہ سسٹم گورنمنٹ نے کیا کر دی ہے، انہوں نے کہا یار جب بے غیرت بننے تو 50 روپے بھی کیوں؟ تو بھائی فزیکل ریلیشن ہو گیا تو کیا ہو گیا اس سے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. لوگ کہتے نہیں بھائی اس سے کیا ہوگا، جب اس شوہر کو پتا چلے گا گھر میں پھڈے ہوں گے، مفتی صاحب اتنی بغیرتی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو پھڈے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ جن کا ریلیشن نہیں ہے تو ان کے کیا پھڈے نہیں ہوتے؟ بہت سے ایسے پاک دامن مرد پاک دامن عورتیں لیکن آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ اس کا بھی چلہ لگا ہوا تبلیغ میں، بیگم کو بھی لے کر گیا تھا، پھر بھی چلے میں ہی لڑنا شروع کر دیا انہوں نے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. تو یہ ہمارے جو ماڈرن طبقہ ہے نا یہ وہاں تک ہمیں لے جا رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اس سے تو شادی بیاہ کا رواج ختم ہو جائے گا، ناجائز بچے پیدا ہوں گے، تو ہونے دو. انسان ہی پیدا ہو رہے ہیں نا، گدھے تھوڑی پیدا ہوں گے. امریکن آرمی جو افغانستان میں طالبان سے لڑی ہے ان میں تو بہت سے کے باپ کا پتہ ہی نہیں تھا. وہ زیادہ اچھا لڑے ہیں، وہ جن کے ابا تھے وہ فون کر کے پوچھ رہا تھا بیٹا واپس کب آ رہا ہے. ابا والوں نے ٹینشن دی ہوئی تھی اپنے بچوں کو، جو ابا لیس تھے ان کا خاندان نہیں تھا، ان کے پیچھے کوئی ٹینشن نہیں تھی، وہ زیادہ بہادری سے لڑے ہیں. حقیقت ہے یہ. وہ کہتے ہیں ہم سن آف نیشن ہے، سن آف کنٹری ہے، ہمارا باپ نہیں ہے، ہمارا باپ امریکہ ہے. وہ زیادہ لڑے ہیں. اب جس کا باپ امریکہ ہو وہ تو باپ خود کہہ رہے ہیں نا لڑو جا کے، اور جس کا باپ نیلسن ہو مائیکل ہو وہ مائیکل فون کرے گا میرا بیٹا 6 مہینے سے لاپتہ ہے، جن صاحب کو ملے اس نمبر پہ رابطہ کریں. وہ لڑے گا صحیح طریقے سے. اور اگر وہ مر جائے گا تو اس کا ابا پوچھے گا امریکہ سے میرا بیٹا گیا کہاں؟ ایک ہی تو تھا، ڈی این اے سے ثابت ہوا تھا یہ میرا بیٹا ہے، وہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو گیا؟ ایک تو حلال بیٹے ویسے ہی مارکیٹ میں کم ہیں، اوپر سے جو تھے وہ طالبان نے مار دیے. غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس لیے انہوں نے کہا اگر انلیگل بچے پیدا ہو رہے ہیں تو کیا ہو گیا؟ تو کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ تو اسی کو لیگل کر دو کہ بھئی there are 2 types of بچیز، بچوں کی 2 قسمیں، کچھ ایسے ہیں جن کے ابا ہوتے ہیں، کچھ ایسے جو سنگل مدر پہ چل رہے ہیں. کیا ہوا؟ کچھ ہوا؟ ترقی پھر بھی امریکہ کر رہا ہے، پیٹرول وہاں سستا ہو رہا ہے اور ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بے غیرتی کے لفظ کو اگر ڈکشنری سے نکال دو میرے بھائی، پھر جو کچھ بھی ہو جائے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں بے غیرت بننا ہے تو پھر تمیز سے بنو تاکہ بے غیرتی کا مزہ تو آئے نا. اور اگر آپ اس کو بے غیرتی سمجھتے ہو اور بے غیرت بننا پسند نہیں کرتے تو آپ کی وائف شادی بیاہ میں سج دھج کے جائے گی. آپ کو یہ خطرہ ہونا چاہیے کہ کوئی بری نیت میری بیٹی پہ میری بیوی پہ ڈال سکتا ہے. جیسے میرے دل میں کسی عورت کو دیکھ کے نیگیٹو جذبات پیدا ہو سکتے ہیں تو کسی اور کے دل میں بھی ہو سکتے ہیں. یا تو یہیں سے غیرت شروع کر دو، اور اگر بے غیرت بننا ہے تو پھر ناجائز بچے پیدا ہونے پر بھی کوئی پابندی کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں ہے. پھر آپ بول دیا کرو یہ میرا بیٹا ہے لیکن تھوڑی کنفیوژن ہے، ہو سکتا ہے ستار کا، ہو سکتا ہے وسیم کا ہو، سبکتگین کا ہو. یہ کیا ہوتا ہے؟ ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا، میں نے اس کو اپنا لیا ہے. نادرہ میں میں نے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ ڈال دیا ہے. کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے. یورپ سے میرے پاس فون آتے ہیں، خاتون نے کہا کہ میرے شوہر کا کسی عورت سے ناجائز تعلق تھا، ناجائز بچہ پیدا ہوا
وہ ناجائز بچہ میرے شوہر نے مجھے لا کے پکڑا دیا، اس کو پالو، مجھ سے نہیں پل رہا۔ شریعت زانی کو ولد الزنا بچے کا باپ نہیں مانگتی، سمجھ رہے ہو؟ شریعت کہتی ہے اس بچے کو ماں پالے گی، یہ ماں پالے گی اس کو، باپ نہیں، اس کو باپ مانتی نہیں ہے شریعت۔ باپ اسی کو مانتی ہے جو حلال پیدا ہوا ہو، اس کو مانتی نہیں، اس کی کسٹڈی میں دیتی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ غیرت لیس ہو جائیں تو پھر حلال حرام کی فکر ختم۔ اس عورت پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ ایک تو بچہ دوسرے کا اور وہ بھی ولد الزنا، کیسے وہ اس کو اپنائے گی؟ ٹھیک ہے اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم اس بچے کو برا نہیں کہہ رہے، لیکن باپ کا تو قصور ہے نا، تو شریعت اس کو باپ والے رائٹ نہیں دیتی ہے، اور وہ کسی کے ذمے اس کو وہی پالے گی جس نے اس کو جنا ہے، وہی پالے گی، اسی سے وراثت ملے گی۔ باپ سے اس کا اللیگل باپ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اگر غیرت ہے تو پہلے اسٹیپ سے غیرت شروع ہو جاتی ہے، اور اگر غیرت کو ڈکشنری سے نکال دو تو پھر آخری اسٹیپ میں بھی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے انگریز یہ ٹینشن نہیں لیتا، ہمارے ہاں جب کوئی رشتہ لے کے جاتا ہے لڑکی والے پوچھتے ہیں آپ کے فادر کیا کرتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ فادر ہیں بھی کہ نہیں ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں۔ ان کو پتا ہے فادر تو ہوں گے بھائی، کرتے کیا ہیں، کہاں ہیں؟ آپ بتاؤ جی گٹکے کی دکان ہے، بھائی ریجیکٹ۔ آپ بتاؤ جی چرس بیچتے ہیں، نہیں جی ہمیں نہیں۔ آپ بتاؤ جی یہ فیکٹری ہے یا یہ وغیرہ وغیرہ، تو پھر ہاں جی ٹھیک ہے۔ انگریزوں کے ہاں ایسا نہیں ہے، جب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ پہلی بات تو یہ بتائیں کہ آپ کے فادر ہیں یا، بولو نا کیا ہو گیا، پہلی بات وہ کہتا ہے فادر ہیں تو پھر آگے ڈیٹیل، نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، میرے بھی ماموں، وہ انگریز کہہ رہا ہوتا ہے میرے بھی فلانے ماموں تھے، میرے بھی چاچو تھے، وہ بھی وداؤٹ فادر تھے، آج تک ان کے فادر کا اخبار میں اشتہار دینے سے بھی پتا نہیں چلا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں تو پھر دوسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو، آپ کے لڑکے کو رشتے کے لیے ہمارا بیٹا پسند ہے یا ہماری بیٹی پسند ہے؟ سمجھ رہے ہو نا؟ میں بتا رہا ہوں نا، جب بے غیرت بننا ہے تو انگریز میں منافقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، منافقت نہیں۔ وہ کہہ رہے یار جب یہ چیز بے غیرتی کی ڈکشنری سے ہم نے یہ بے غیرتی کا لفظ نکال دیا، پھر آخری سٹیپ تک پہنچو نا، تو وہ پھر آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے بیٹے کو ہماری بیٹی پسند ہے یا ہمارا، بولو بیٹا۔ بتاؤ ہمارے ہاں اگر اس طرح کے بیہودہ سوال ہوں، آدمی لعنت بیچ کے آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ یار ہم نے تو بتایا تھا، کسی نے ہمیں بتایا تھا شریف خاندان ہے، یہ کس قسم کے بیہودہ سوال پوچھ رہے ہیں؟ کراچی میں اگر ایسا ہو، پشاور میں، لاہور میں کہیں ایسا ہو، لڑکا آئے اور لڑکے سے پوچھا جائے کہ آپ کے فادر ہیں یا نہیں ہیں، آپ پہلے تو سمجھیں گے شاید یہ پوچھ رہے زندہ ہیں یا انتقال کر گئے۔ آپ کہیں گے کہ جی کیا مطلب آپ کا، زندہ ہے؟ جو کہہ رہے ہیں زندہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، یہیں سے آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو پہلے اسٹیپ پہ غیرت آنا شروع۔ اگر آپ کو یہاں غصہ نہیں آیا تو آخری بات پہ بھی آپ کو غصہ پھر بنتا نہیں ہے۔ پھر وہ پوچھ رہے ہیں جی اچھا ہیں، اب آپ بتائیے کہ آپ کے بیٹے کو ہمارا لڑکا پسند ہے یا ہماری لڑکی پسند؟ تو آپ کراچی یا پشاور یا پاکستان میں ہوگے تو آپ کیا کرو گے؟ بولو گے یار میں خواب دیکھ رہا ہوں، یہ کون سی خاندان ہے؟ پھر آپ کہیں گے پسند تو آپ کی بیٹی تھی، لیکن ان سوالات کے بعد آپ لوگ مجھے بالکل بھی پسند نہیں، یہی کہو گے نا۔ انگریز یہ نہیں کہے گا، انگریز کہے گا براڈ، اچھا ہمارے لبرل طبقہ کہے گا براڈ مائنڈڈ، بھائی یہ گھٹیا سوچ والے لوگ، وہ آپ کو آزمائے گا کہ لبرل ہے یا گھٹیا ہے۔ اس طرح سے ابھی ایک بیان آیا ہے نا ایک محترم کا کہ جس مجلس میں 25% مولوی ہوں یا 25% باپردہ خواتین ہوں، میں وہاں تقریر ہی نہیں کرتا۔ شارٹ کلپ چلا ہے نا، پھر اس نے مدینہ کی ریاست کا مذاق اڑایا کہ مدینہ میں تو کوئی اسکول نہیں تھا، وہ چلا ہے بڑا شارٹ کلپ، اس پہ لوگوں نے بہت کمنٹس کیے۔ اس نے کہا اگر جس محفل میں 25% داڑھی والے یا باپردہ عورتیں بیٹھی ہوں میں تقریر نہیں کرتا وہاں پہ، یعنی اتنی نفرت ہے اس کو داڑھی والوں سے۔ اور پھر مدینہ کی ریاست کا مذاق اڑائے کہ لوگ کہتے ہیں ہم پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے، تو مدینہ میں تو اسکول نہیں تھا، کالج نہیں تھا، یعنی مدینہ کا مذاق اڑایا ہے۔ معاذ اللہ وہ ان پڑھ جاہل لوگ تھے۔ تو میں نے کہا اصل میں یہ لبرل آدمی ہے، اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ دلائل سے اس کو جواب دیں، آپ اس کو یہ بتائیں کہ آپ جس لبرلزم کی دعوت دے رہے ہیں اس میں میل فیمیل کا فرق ختم ہو گیا، لہذا ان کو جب ان کے ہاں زنا اور شادی کا فرق، بولو نا، ختم ہو گیا، لہذا ان سے کہا جائے کہ جس محفل میں
25% ہومو سیکسولیٹی میں مبتلا لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو وہاں آپ کو بیان کرنا اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ یہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ اچھا نہیں لگتا۔ ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے بیٹے کے لیے فیمیل مناسب رہے گی یا میل مناسب رہے گا، تو دیکھو یا تو مذہب ہے یا مذہب کی بغاوت ہے، درمیان میں مت چلو، ٹھیک ہے نا؟ انگریز اس نے مذہب کو جب اپنی ڈکشنری سے نکالا ہے تو وہ مکمل لبرل بن گیا ہے، تو آپ بھی جب انگریز کو فالو کر رہے ہو نا تو پھر آپ مکمل فالو کرو، پھر پوری بات کرو، پھر یہ منافقت چھوڑ دو آپ۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں بھائی بے غیرت بننا ہے تو تمیز سے بے غیرت بنو، اور اگر غیرت مند بننا ہے تو غیرت کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بالکل ابتدا سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں پھر آپ کو اپنی وائف کو پردہ کرانا پڑے گا، آپ کو اپنی بیٹیوں کو پردہ کرانا پڑے گا، آپ کو جو وہ تمام چیزیں جو ناجائز ریلیشن کی طرف لے کے جاتی ہیں، آپ کو ان تمام چیزوں پہ پابندی لگانی پڑے گی۔ پہلے اسٹیپ سے ہی غیرت دکھانا شروع کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو 2 بچیاں آئی تھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ احداہن تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی کہ میرے باپ نے آپ کو بلایا ہے۔ قرآن ان کی حیا کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ غیرت مند خاندان کی بچیاں تھیں، وہ حیا کے ساتھ چلتی بھی آئیں، تو قرآن کو ان کی حیا اتنی پسند آئی کہ اس حیا کو قرآن ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ تو عورت میں حیا کا ہونا، پردے کا ہونا، یہ غیرت کا تقاضا ہے۔ اگر یہ پردہ اور لباس ختم ہونا شروع ہو جائے تو یہ بے شرمی ہے، بےہودگی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یا تو انتہا انگریزوں والی اختیار کرو یا غیرت اسلام سے لو، بیچ میں جو چلے گا وہ کسی کام کا بولو نہیں رہے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہمارے ہاں یہ بہت گڑبڑ چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حیا نصیب فرمائے۔ شیطان نے جو پہلے زمانے میں عمل کو مزین کرتا تھا نا، پہلے زمانے میں عمل ہوتا تھا نفس کی غلامی سے، اب شیطان کا کردار اس میں زیادہ ہے، وہ ہر برائی پہ لیبل کیا لگا رہا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی کیا ہے؟ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔ اس میں بتا دیا کہ قربانی وہ کرے گا جو اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھتا ہے کہ میرے رب نے جس بات کا مجھے حکم دے دیا میں اس کا پابند ہوں، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور آپ دیکھو کیسا عجیب حکم ہے، 3 دن تک آپ جانور کاٹ سکتے ہو، تیسرے دن کا سورج غروب ہوا اب آپ جانور نہیں کاٹ سکتے۔ وہ کاٹنا عبادت نہیں ہے، اب وہ ایک جانور ہے، گوشت کھانا ہے تو کاٹ لیں، نہیں کھانا تو چھوڑ دے، قربانی نہیں ہوگی، حالانکہ وہی جانور ہے، وہی نیت ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں یہ عبادت ہے، عبادت ٹائم کے اندر ہوتی ہے، ٹائم جو جس چیز کا ٹائم ہے اسی ٹائم پہ۔ عید کی نماز عید کے دن ہوگی، آج اگر کوئی عید کی نماز پڑھنا چاہے تو تھوڑی ہوگی۔ تو اسی طرح یاد رکھیں جیسے اللہ نے قربانی کا حکم دیا یہ بتانے کے لیے کہ اس حکم پر وہی عمل کریں گے جو مجھے اپنا رب سمجھتے ہیں، تو اللہ نے اسلام میں حکم دیا کہ جو کنوارا زنا کرے چوک پہ کھڑا کر کے اسے 100 کوڑے لگاؤ۔ میں نے 2-3 ہفتے پہلے بیان میں کہا تھا نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے اس امت کو معتدل امت بنایا ہے، بیلنسڈ، نہ ادھر نہ ادھر۔ بعض مذاہب میں جو ہے نا وحشیانہ پن سکھایا جاتا ہے، اس میں انسانی حقوق ہے ہی نہیں، اور بعض میں حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ مجرموں کو سزا دی نہیں جاتی۔ پوری دنیا میں پھانسی کی سزا ختم کی جا رہی ہے، ایک شخص نے 100 انسانوں کو بھی قتل کیا ہو تو اسے پھانسی کے پھندے پہ نہیں لٹکایا جاتا، اور اس قانون کو انصاف کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ انصاف نہیں ہے۔ اور دلیل کیا دی جاتی ہے کہ بھئی اس نے یہ جرم کیا تھا کہ ایک انسان کو دنیا سے ختم کر دیا، تو یہ کیا ہے کہ جو کام اس نے کیا وہی اس کے ساتھ کیا جائے، تو ہم میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ تو دلیل تو بھائی ہر ایک دے سکتا ہے۔ قرآن نے کیا دلیل دی؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ایمان والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، قاتل کو قتل کرو گے تو لاکھوں لوگ محفوظ ہو جائیں گے قتل ہونے سے، اس ایک انسان کو مت دیکھو، ان ہزاروں کو دیکھو۔ تو اسلام نے شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے چاہے طلاق دے دیو، نکاح میں بیوی کا ہونا ضروری نہیں ہے، یاد رکھو۔ کسی شخص کی ایک دفعہ شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی اور زوجہ سے تعلق قائم ہو گیا، چاہے ایک دفعہ ہوا ہو،
اس کے بعد اگر دونوں میں طلاق بھی ہو گئی یا عورت بیوہ ہو گئی یا بیوی مر گئی کسی کی، یہ مرد یا یہ عورت اگر کبھی دوبارہ زندگی میں زنا کرے اور شرعی گواہوں سے ثابت ہو جائے تو اسلام میں حکم کیا ہے؟ ان کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے. اور جس کو جو ان پہ ترس کھائے گا تو قیامت کے دن اس کا شمار کس میں ہوگا؟ مجرموں میں. وہ اس سے بڑی سزا کا مستحق ہوگا قیامت کے دن، کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ مخلوق پر مہربان کوئی نہیں ہے، لہذا تمہیں مجھ سے آگے نکلنے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے. تو اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق کریں، شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. کوئی غیر مسلم اگر اعتراض کرتا ہے کہ یہ کیسی سخت سزا ہے کہ پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جاتا ہے، تو آپ اسے بتا دیں بھائی یہ ہم نے نہیں دی، ہم اگر دے رہے ہوتے نا تو ہم پہ اعتراض کرتے. یہ سزا متعین کرنے والا کون ہے؟ ہمارا رب ہے، خدا نے دی ہے. تو وہ کہے گا بھائی میں تو تمہارے رب کو نہیں مانتا، تو آپ بولو آپ نہیں مانتے مگر ہم مانتے ہیں. تو جو مانتا ہے وہ اس کو کرنا پڑے گا. اس پہ بحث کرو کہ ہم مان کے صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. ہم جو اس کو رب مانتے ہیں اور قرآن کو اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، اس ماننے میں ہم صحیح ہیں یا غلط ہے، آؤ اس پر بحث کرو. ہم دلائل سے ثابت کریں گے کہ یہ ماننے میں ہم برحق ہیں. تو جب مان لیا تو پھر اللہ جب کوئی حکم دے گا تو پھر اس کے لیے لاجک تلاش کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑی لاجک یہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے بس. رہا یہ مسئلہ کہ ٹھیک ہے اللہ نے کوئی حکم دیا اتنا سخت، ہمیں سمجھ میں لاجک نہیں بھی آتی تو ہم نے عمل کرنا ہے، لیکن کوئی تو حکمت ہوگی نا اللہ کی نظر میں. اللہ کی نظر میں رجم کی جو سزا ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اسے پتھروں سے مارو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کو زنا کا جرم پسند نہیں، اللہ کو نفرت بہت ہے. کسی بھی جرم کی نوعیت کی جو سزا ہے اس پہ اشکال اس وقت ہوتا ہے کہ جب سزا زیادہ دی جا رہی ہو اور جرم بولو ہلکا ہو. زنا آپ کی نظر میں ہلکا جرم ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں ہلکا جرم نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں مارو اس کو، عبرت کا نشان بناؤ. اور یہاں یہ بھی حکم ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. ان کے عذاب کو مسلمانوں کی ایک جماعت کھلی آنکھوں دیکھے. بند کمرے میں مارنے کی اجازت بولو نہیں ہے. کسی نے یہ بھی اعتراض کیا کہ جب مارنا ہے تو گولی سے مار دو، پتھروں سے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا جو غضب زنا پر آتا ہے نا، وہ غضب پتھر سے ماریں گے تو اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، گولی سے مارنے میں اللہ کا غضب ٹھنڈا نہیں ہوتا. یہ حکمت ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی؟ پتھر سے ماریں گے تو اللہ کا غضب، اللہ کو زانی پہ غصہ اتنا ہوتا ہے. اور اللہ کا یہ وعدہ بھی ہے کہ یہ سزا اگر زانی کو مل گئی اور اس کے دل میں ندامت ہو گئی تو آخرت کی سزا بولو بھائی معاف ہے. پھر آخرت کی معاف ہے، تبھی پھر اسے تانا دینے کی اجازت نہیں. یہ نہ ملی تو آخرت میں اس سے بڑی ہے. پھر آج ہمارے معاشرے میں زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کو لوگوں نے جرم سمجھنا چھوڑ دیا ہے. اگر ہماری حکومت ایک سزا بھی زانی کی نافذ کر دے، دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، ایک سزا بھی زنا کے جرم کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. اور کنوارا لڑکا کنواری لڑکی اگر زنا کرے تو قرآن کا کیا حکم ہے؟ چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے لگاؤ. یہاں بھی ہو سکتا ہے بھائی جب سزا دینی تھی تو بند کمرے میں دے دیتے، اللہ نے کہا نہیں. یہاں بھی جو اپنے مزاج کو دین میں داخل کرے گا نا اس کو یہ سزا سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ نے کہا نہیں، چوک پہ کھڑا کر کے. اسلامی سزائیں ہیں ساری چوک پہ، بند کمرے میں تو یہ تو انگریزوں نے شروع کیا ہے. بند کمرے میں مجرم ایک دفعہ طبیعت سے ٹھکائی کھانے کے بعد عادی ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اگلی دفعہ میں جرم ایسے کروں گا کہ پکڑا نہ جاؤں. ہے بھائی، اگلی دفعہ میں جرم اس طریقے سے کروں گا کہ پکڑا نہ جاؤں. چوک پہ کھڑا کر کے مجرم توبہ کرے نہ کرے، جو اس کو دیکھنے والے ہزاروں لوگ ہیں وہ جس نے کیا ہوگا وہ توبہ کر لے گا، نہیں کیا ہوگا کہے گا میں نہیں جاؤں گا اس جرم کے قریب کبھی. پھر دیکھو اللہ کا غضب زانی پر کتنا ہوتا ہے. بعض چیزیں بتانے سے سمجھ میں نہیں آتی، دکھانے سے سمجھ میں آتی ہیں.
بیٹا بعض دفعہ باپ کو سمجھا رہا ہو کہ بھائی، باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہے کہ تو مسجد سے چپل نہیں چرایا کر، میری خاندان میں ایک عزت ہے، اگر تو کبھی پکڑا گیا تو میری بے عزتی ہوگی، اور میں اس معاملے میں بڑا حساس ہوں، ہے بھائی؟ بیٹا مان نہیں رہا، ڈانٹ ڈپڑے سمجھ میں نہیں آیا، تو باپ بعض دفعہ کھینچ کے 8-10 تھپڑ لگائے گا نا۔ تھپڑ کے بعد بیٹے کی سمجھ میں کیوں آئے گا؟ بیٹے نے باپ کا غضب سنا تھا، دیکھا نہیں تھا، آج دیکھ لیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بتایا زنا پر یہ سزا ہے، جہنم کی آگ ہے، زنا پر، زنا کرنے والے سے اللہ نفرت کرتے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، ایسے کام بھی مت کرو، کسی لڑکی سے دوستی لگانا، ہیلو ہائی کرنا، یہ سب چیزیں زنا کے قریب لے کے جائیں گی، مت کرو مت کرو مت کرو۔ اللہ کو انہو کان فاحشتن، بہت بڑی بے حیائی ہے، سب کچھ اللہ نے سمجھایا، اللہ نے بتایا کہ مجھے بڑا غضب آتا ہے، مگر اللہ نے دکھایا نہیں ہے۔ جب کوئی زنا کرے تو اللہ حکومت وقت سے کہتے ہیں کہ تم میرے زمین پر نائب ہو، اس کو پکڑ کے زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو سب مل کے۔ تو یہاں اللہ کا غضب صرف بتایا نہیں جا رہا بلکہ دکھایا جا رہا ہے۔ جب یہ منظر لوگ دیکھیں گے تو جہاں زنا کرنے والے پر ترس آئے گا، وہیں ساتھ ساتھ یہ بھی دماغ میں بیٹھے گا کہ اللہ کو زنا کرنے والے پر کتنا غضب آتا ہے، اللہ کے غضب کو دیکھیں گے، اس سے زنا کی نفرت پیدا ہوگی دل کے اندر، جو کہ آج ختم ہو چکی ہے۔ اتنا آسان ہو گیا زنا کرنا، اتنا آسان ہو گیا، میں حیران ہوتا ہوں۔ آج یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیوں کو بیوقوف بنا بنا کے شادی کے لارے رپے دے دے کے ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ان کے ماں باپ کو، لڑکیوں کے والدین کو پتہ بھی نہیں ہوتا گھر میں، اور جب طبیعت سے دل بھر جاتا ہے اور شادی کے لارے رپے دیے ہوئے ہوتے ہیں، جب نکاح کا ٹائم آتا ہے تو ٹوپیاں کرانا شروع کر دیتے ہیں۔ خود بتاتی ہے لڑکیاں کہ ہم سے 2 سال سے ایک لڑکے نے وعدہ کیا ہوا تھا شادی کرنے کا، اور وعدہ کر کے اس دوران وہ کیا کرتا رہے؟ بدکاری کرتا رہے، اپنی خواہش پوری کرتا رہے، اور 2-4 سال کے بعد ٹوپی کرا دی، میرے گھر والے نہیں مان رہے۔ مجھے اس لڑکے پہ اتنا غصہ نہیں آتا جتنا فون کرنے والی خاتون پہ غصہ آتا ہے، کہ تمہارے اندر غیرت ختم ہو گئی ہے، تمہارے اندر اتنا شعور نہیں ہے، اور تمہیں کیا اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ یہ تم سے شادی کر بھی لیتا تو 10 لڑکیوں کو ایسے اور بیوقوف بنا کے زنا نہ کر رہا اس سے۔ اپنی حرام خواہشات انسان کو اندھا کر دیتی ہیں، عقل سب میں ہوتی ہے، لیکن معاملہ یہاں سے بھی کیا ہوتا ہے؟ خراب۔ اور جب وہ چھوڑ دیتا ہے تو روتی پیٹتی ہے، یہ کر دیا اس نے، یہ کر دیا میرے ساتھ۔ اور والدین ماشاءاللہ اتنے گھنے ہیں، بلکہ کیا کہوں میں، غیرت لیس، انہیں کوئی ہوش نہیں ہے کہ یونیورسٹی ہماری بچی جا کے کس سے دوستی لگائی ہے، کس کے ساتھ بائکوں پہ گھوم رہی ہے، کس کے ساتھ سینما گھر میں فلمیں دیکھنے جا رہی ہے، رات کو بیٹھ کے سارا آدھی 1-1 گھنٹہ کس سے فون پہ باتیں کر رہی ہے۔ ان کو بس اس سے غرض ہے کہ ہماری بچی اچھی ڈاکٹر بن جائے، اچھی انجینئر بن جائے، MBA میں نمبر اچھے آ جائیں تو کچھ کمانے کے لائق بنے گی تو ہم بھی اچھا کھائیں گے۔ باقی بیٹا اپنا اچھا برا تم خود ہی سوچتی ہو۔ فلموں میں یہی دکھایا جاتا ہے نا، فلموں میں یہی دکھایا جاتا ہے کہ بچوں پہ زیادہ ریسٹرکشنز، پابندیاں، ایکچولی اس سے بچوں کی مینٹل گروتھ پہ بڑا فرق پڑتا ہے۔ اگر بچی کسی سے کچھ کروا بھی رہی ہے تو اس کی اپنی لائف ہے، آپ آرام سے سمجھائیں، آپ محبت سے سمجھائیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ کچھ کر لیا نا، چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر میرڈ تھی تو محبت سے نہیں سمجھانے کا، زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو، ساری دنیا کو دکھاؤ۔ یہ محبت سے سمجھا سمجھا کے یہ زنا اتنا معاشرے میں پھیل گیا۔ باقی سارے کام محبت سے ہی نہیں کر لیتے؟ ارے اگر محبت ہی سب کچھ ہے، سارے کام محبت سے ہی ہو جاتے ہیں، تو مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو چرس اور ہیروئن کے پر چھاپے پڑتے ہیں روزانہ، پولیس پکڑتی ہے، تو ہیروئنچیوں کو کیوں جیل میں ڈالتی ہے؟ محبت سے سمجھاؤ۔ ایکچولی 2 پڑیاں لے کر ایک سے بھی کام چل سکتا تھا، دوسری پڑیا کس کے لیے لے کے جا رہا ہے؟ تو محبت سے سمجھاؤ نا ان کو۔ جہاں ان کا اپنا ذاتی نقصان ہے وہاں یہ محبت کے قائل بولو نہیں ہے۔ جہاں خدا کو غضب آتا ہے، زنا پہ خدا ناراض ہوتا ہے، انسانیت کو بظاہر کچھ نہیں ہوتا، غصہ کس کو آتا ہے؟ خدا کو۔ وہاں کہتے ہیں کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اگر پارک میں بیٹھا ہوا ہے کسی کے ساتھ گپے مار رہے ہیں، ایکچولی ان کی پرسنل لائف ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ محبت سے بچوں پہ اتنی پابندیاں، موبائل میں کس سے بات کر رہی ہے، یہ ان پہ کنڈی لگا کے انٹرنیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہے، بچوں پہ اس قسم کی پابندیاں، نہ اس سے بچے کیا ہوتے ہیں؟ تو پھر ٹھیک ہے، ان کو چوری بھی کرنے دو، گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگنے بھی دو ان کو۔ مسجد سے چوری کرتے ہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی بٹوا لے کے کسی کا چوری کرتے ہیں گن پوائنٹ پہ، تو محبت سے سمجھاؤ، پولیس کو بتانے کی ضرورت بولو نا نہیں۔ وہاں تو سب کہتے ہیں لٹکا دو، سارے کو لٹکا، کہتے ہیں نا ایسے،
اس نے یہ کیوں کیا, یہ قوم کا مجرم ہے. نواز شریف کو بھی محبت سے سمجھاؤ, $5 ارب کا کیس چل رہا ہے, سنا ہے میں نے واللہ عالم, تو محبت سے سمجھاؤ. ایکچولی جب آپ دوبارہ بنیں گے تو یہ نہیں کرنا. دیکھیے اگر آپ 2 نفل پڑھ کے سچی توبہ کر لیتے ہیں تو آج قوم آپ کو معاف کرنے کے لیے. زرداری کو بھی سمجھاؤ, دیکھو ہم تمہیں دوبارہ 5 سال کا موقع دے رہے ہیں, ہم محبت سے سمجھا رہے ہیں. پچھلے 5 سال میں تم نے اسٹیل مل کھا گئے, پی آئی اے کا بیڑا غرق کر دیا, 2 جہاز پی آئی اے کے گر کے تباہ ہو گئے, ان کی دیت بھی تمہارے ذمہ بنتی ہے. تو ایکچولی لیکن ہم اسلام میں سختی نہیں ہے, اسلام محبت سے سمجھانے کا کہتے ہیں, محبت سے سمجھا رہے ہیں. سمجھ جاؤ, دوبارہ 5 سال کے لیے صدر بنا رہے ہیں. اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا, اگلے سال پھر محبت سے سمجھا کے 5 سال کے لیے بنا دیں گے تمہیں. یہاں محبتیں سمجھ میں نہیں آتی, لٹکا دو, یہ کر دو, ان مجرموں کو چوک پہ لٹکانا چاہیے, ان مجرموں کو کھلے عام سزا دینی چاہیے, یہ کرنا چاہیے. اسلام کہتا ہے یقیناً اگر یہ مجرم ہے, میں کسی پہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ $5 ارب کھائے ہیں کہ نہیں, سیاسی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کھائے ہیں تو چوک پہ لٹکنا چاہیے. سب یہ کہتے ہیں نہیں کھائے ہیں تو بری ہونا چاہیے. تو اسی طرح اللہ کہتا ہے زنا کیا ہے تو چوک پہ لٹکنا, بولو بھائی, چاہیے اگر ثابت ہو جاتا ہے. تو بھائی اسلام میں نرمی بھی ہے, ساتھ ساتھ سختی بھی ہے. تو بچوں کے ساتھ نرمی سے بھی پیش آئیں, مگر ایک حد ہونی چاہیے نرمی کی. ایک دفعہ چپل چوری کی مسجد سے, محبت سے سمجھے بیٹا ہم خاندانی لوگ ہیں, چور نہیں. چوری کرنی بھی ہے تو زرداری کی طرح یا اس طرح کے بڑے بڑے عزت تو ہو انسان کی معاشرے میں. یہ کیا چپل چورا رہے ہو, اور اگر 2-3 دفعہ اس طرح, پھر تیسری دفعہ میں کیا ہوتا ہے, زوردار چماٹا ہوتا ہے. یہ اسلام بتاتا ہے ہمیں, صحیح ہے نا. تو اسی طرح بیٹیاں یونیورسٹی میں دوستی ہے, بیٹی سے بس آخری بات ہے, بیٹی سے بولو بیٹا اگر کوئی پسند ہے تو ہمیں بتاؤ, ہم خاندانی لوگ ہیں, آپ کی وہاں شادی کر دیتے ہیں. یہ بھی کرو, ایسا نہیں کہ اس کے جذبات کو کچلو مت. بیٹا ہم نے بھیجا تھا پڑھنے کے لیے, لیکن اگر وہاں سیٹنگ بھی ہو گئی ہے تو چلو 1 تیر سے 2 شکار ہو گئے. اچھا رشتہ بھی ہمیں چاہیے تھا, ٹھیک ہے اب ہو گئی, تو بتاؤ کون لڑکا ہے, کہاں رہتا ہے, ہم اس کے پیرنٹ سے بات کرتے ہیں. لڑکے کو بلاؤ, اگر کوئی خدا نخواستہ ہیروئن کی چرسی نہیں ہے تو بچی سے بولو بیٹا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے نا, آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو. اگر اپنی ذمہ داری آپ پوری کر رہے ہو مگر پھر بھی وہ بائکوں پہ اس کے ساتھ گھوم رہی ہے تو پھر محبت نہیں ہے بھائی. پھر محبت سے بات کرنا یہ آپ کے غیر خاندانی ہونے کی دلیل ہے. اس کا مطلب آپ کی بھی ایسے ہی ہوئی تھی, پھر آپ کی بھی پھر ایسے ہی ہوئی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا کریں, اس سے زیادہ ہم سمجھا نہیں سکتے. چلیں بھائی میں بات دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. یہ جو میں نے رجم پہ بیان کیا ہے نا کہ اسلام میں حکم کیا ہے, شادی شدہ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے. تو اسلام میں زنا کی جو سزا اتنی سخت ہے, اس کی بڑی وجہ تو یہی ہے کہ اللہ کو زانی سے نفرت, زنا پہ اللہ کو غضب آتا ہے. تو سزا ایسی رکھی جو اللہ کے غضب کا اظہار ہو. لیکن ایک بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہم اسلام کے کسی حکم کو ادھورا لیتے ہیں یا ادھورا بیان کرتے ہیں تو اس سے اسلام سمجھ میں نہیں آتا, بلکہ معاشرے پہ اس سے برا اثر پڑتا ہے. تو اسلام میں جہاں زنا کی سزا اتنی سخت ہے, وہیں اسلام میں زنا سے بچانے والی چیز نکاح بہت آسان بھی ہے. ایک خاتون کا فون آیا کل کہ 15 سال ہو گئے میں بیوہ ہوں, جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی, میرے گھر والے مجھے شادی نہیں کرنے دے رہے. دلیل یہ کہ تمہارے بچے ہیں, تمہیں اب شادی کی کیا ضرورت. بات آ رہی ہے سمجھ میں. شریف عورت کبھی اپنے باپ سے, اپنے ماں سے اپنی مجبوری نہیں بتاتی. ڈپریشن میں چلی جائیں گی, اسٹریس میں چلی جائیں گی, کیونکہ یہ والدین اتنے بے وقوف ہیں, انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ جو سیکشول ڈیزائرز ہیں وہ انسان کی باڈی کا حصہ ہیں, چاہے مرد ہو یا عورت. اس کا کسی کے اچھے یا برے ہونے سے یا بچے ہونے یا نہ ہونے سے تعلق نہیں ہے. کوئی عورت اگر بیوہ ہے, جوان ہے وہ, تو بچے ہوں یا نہ ہو, وہ ڈیزائرز ختم تھوڑی ہو جائیں گی اس میں. تو ماں باپ الٹا تانے دیتے ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت ہے شادی کی, تمہیں کیا ضرورت ہے شادی کی. میرا چھوٹا بھائی جب 2 دانت کا ہوا نا, یعنی بالغ ہو گیا, سن رہا ہوگا بھائی معذرت کے ساتھ, میرا اسٹائل یہی ہے. وہ چھوٹا بھائی ہے, وہ بھی بہرحال سمجھدار ہو گیا, اب تو بچے ماشاءاللہ اس کے بڑے ہونے والے ہیں. تو اس نے گھر میں کہا کہ میری شادی کر دو. تو ہمارے خاندان کے ایک صاحب نے مجھ سے کہا اس کو کیا ضرورت ہے ابھی شادی کی, عمر ذرا کم تھی نا, انہوں نے کہا اس کو کیا ضرورت ہے, بار بار ایک ہی جملہ, اس کو کیا ضرورت ہے.
جب زیادہ ہوگی میں نے کہا اس سے پوچھو کہ اس کو کیا ضرورت ہے شادی. روٹی وہ کھا رہا ہے, کباب وہ کھا رہا ہے, پراٹھے وہ کھا رہا ہے, انڈے وہ کھا رہا ہے, دودھ وہ پیتا ہے, تو ضرورت پھر بھی نہ ہو تو اس کا مطلب بھائی یہ تو مسئلہ کیا ہے, پراٹھوں کا فالٹ ہے یا پھر بندے میں فالٹ ہے. یا تو پراٹھے صحیح نہیں کھا رہا, وہ پراٹھے بھی کھا رہا ہے, انڈے بھی کھا رہا ہے, پھر بھی شادی کا دل نہیں چاہ رہا, تو یہ انڈے کا فالٹ نہیں ہے, یہ پراٹھوں کا فالٹ نہیں ہے, یہ کیا ہے, بندے میں ہی فالٹ ہے. جو درمیان کی جنس ہوتی ہے نا, وہ جتنے بھی انڈے پراٹھے کھا لیں ان میں یہ ڈیزائر پیدا نہیں ہوتی. وہ اس لیے کھاتے ہیں کہ وہ بوجھ اٹھائیں. دیکھو خچر جو ہے نا, خچر جتنا بھی کھلا دو گے اس کے جسم میں اس کے باڈی میں طاقت آئے گی وزن اٹھانے کے لیے, اور کسی کام کا نہیں ہے. تو نسل نہیں بڑھتی خچروں سے, نسل یا تو گدھے سے بڑھے گی یا گھوڑے سے بڑھے گی, ایسا ہی ہے نا. خچر جو ہے نا وہ تو نسل نکالی اس لیے جاتی ہے کہ یہ شرافت کے ساتھ بس ایک ہی کام کرے, وزن اٹھائے, تبھی وہ ہوتا بڑا پاورفل ہے. خچر جو ہے نا بہت بوجھ اٹھا لیتا ہے. تو جتنی گھاس کھلاؤ گے, دانا کھلاؤ گے, ساری وہ اس کا بوجھ اٹھانے میں استعمال ہوگا, نسل بڑھانے میں استعمال نہیں ہوگا. انسان اگر مرد ہے یا عورت ہے تو جو کھائے گا, تو جہاں بازوؤں میں طاقت پیدا ہوگی وہاں اس کی ڈیزائرز بھی بڑھیں گی, اس کو شادی کا شوق بھی پیدا ہوگا, چاہے وہ نیک ہو, برا ہو, شریف ہو. اس کا نیکی برائی سے یا شرافت سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ شریف میں زیادہ ہوگا یہ, اس لیے کہ اس کی تو سوچ بکھر ہی نہیں رہی ہے نا, اس کی تو غلط جگہوں پہ وہ خواہش استعمال ہی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ بڑا ہمارے معاشرے کا ایک فالٹ ہے کہ لڑکی بیوہ ہو گئی, طلاق ہو گئی, تو ماں باپ کہتے ہیں بس ہم نے پہلے کرا دی تھی, اب ہماری ضرورت نہیں ہے, نہ تمہیں ضرورت ہے, صبر کرو. یہ بالکل غلط ہے. ڈپریشن میں جاتی ہیں, اسٹریس میں جاتی ہیں, زنا پہ لگ جاتی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم نے زانی کی جو سزا ہے وہ تو اسلام سے لے لی, بیان کیا کہ زانی کی سزا یہ کہ شادی شدہ عورت جو بیوہ بھی ہو, طلاق یافتہ بھی ہو, زنا کرے گی تو پتھروں سے مار کے ہلاک کرنے کا حکم ہے. تو جہاں پتھروں سے مار کے ہلاک کرنے کا حکم ہے وہاں یہ بھی حکم ہے کہ اس کی شادی آسان ہونی چاہیے. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ, اللہ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ بقرہ میں, کسی عورت کو طلاق ہو یا بیوہ ہو, اگر وہ کہیں شادی کرنا چاہے تو اسے مت روکو. اجازت نہیں ہے تمہیں روکنے کی اس کو, بچے چھوٹے چھوٹے ہوں یا بڑے بڑے ہوں, اپنی عمر سے بڑے آدمی سے کر رہی ہو یا چھوٹے سے. یہ بھی بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ بیوہ عورت ہے, اس کو کوئی بڑی عمر کا آدمی نہیں مل رہا, جوان آدمی سے کر رہی ہے, اس پہ لوگ کہتے ہیں ہائے ہائے توبہ توبہ, شرم نہیں آتی, اپنے سے بچے کی عمر سے شادی کر رہی ہے. یہ تانے دیتے ہیں, ارے تمہارے بچوں کی عمر کا ہے وہ تمہارا میاں, تمہیں شرم نہیں آتی اس سے شادی کرتے ہوئے؟ بچوں کی عمر کا ہے تو آدمی نا. کیا ہو گیا بھائی, آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو معاشرے کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ او بھائی اس کے پسند آ گیا اپنے سے, وہ 40 سال کے اسے 20 سال کا پسند آ گیا, 20 سال والا بھی اس پہ راضی ہے, تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ مجھے غصہ اس پر آ رہا ہے. حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی, 2 دفعہ بیوہ ہو گئی تھی, نکاح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کوارے بھی تھے اور 15 سال چھوٹے تھے عمر میں. تو اس کا مطلب آپ کو یہ شادی بھی پسند نہیں ہے, تو پھر تو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے نا. تو بھائی بیوہ لڑکی ہو گئی, طلاق ہو گئی, یا ویسے ہی کنواری ہے 40 سال کی ہو گئی, اگر اس کو آفس میں کوئی پسند آتا ہے 20 سال کا لڑکا اس سے شادی کرنا چاہتا ہے, تو آپ کو کباب میں ہڈی بننے کی اجازت نہیں ہے, نہ اس لڑکے کے باپ کو نہ لڑکی کے باپ, کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی کباب میں ہڈی بنے تو اس کا مطلب زنا کا راستہ ان کے لیے کھول رہا ہے. تو جہاں 100 کوڑے زانی کو لگنے چاہیے, 90 کوڑے ان کم بختوں کو بھی لگنے چاہیے. میری حکومت آ گئی نا, اگر میں وزیر اعظم بن گیا, جو کہ کوئی چانس نہیں ہے, خواب دیکھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی لگائی ہے, کوئی ٹیکس لگتا ہے, فرض کرو میں وزیر اعظم بن گیا, تو جو جس لحاظ سے بھی نکاح میں رکاوٹ بن رہا ہے نا, زانی کو سزا بعد میں دوں گا, ان کم بختوں کو چوک پہ پہلے سزا دوں گا. لڑکا شکایت لے کر آئے نا کہ میرے ابا مجھے شادی نہیں کرنے دے رہا, حالانکہ میں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں, کہوں گا ابا کو لے آؤ مارکیٹ میں کس کو لے آ, ابا کو لے آ. لڑکی کہے گی میں طلاق یافتہ ہوں, بیوہ ہوں, میری عمر 50 سال ہو گئی, میرے بچے بڑے, میں نانی بن گئی. ایک خاتون نے کہا کہ میں نانی بن گئی ہوں, میں شادی کرنا چاہتی ہوں, میں بیوہ ہوں اور میری بیٹی کی شادی ہو گئی تھی تو بچہ بھی پیدا ہو گیا, لیکن میں جوان ہوں,
16 سال میں شادی ہو گئی تھی اس کے، ہے بھائی 18 سال میں بچی ہو گئی، بچی جیسے ہی بالغ ہوئی ہے اس کی شادی کر دی، اس کی کمبختی آئی بھی تھی، یہ جوانی میں نانی بن گئی۔ اب لوگ اس کی جوانی کو نہیں دیکھ رہے، اس کے نانی ہونے کو دیکھ رہے ہیں۔ نہیں آ رہی بات؟ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جوان ہے، لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نانی ہے، نانی بن گئی، تجھے شادی کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی؟ اللہ کے بندے ہو، نانی بن گئی، کوئی یہ تانے نہیں دیتا کہ پراٹھے کھاتے ہوئے شرم نہیں آ رہی؟ بھائی جیسے جوانی میں 2 پراٹھے کھاتی تھی، ابھی بھی ناشتے میں کتنے پراٹھے کھا رہی ہے؟ کیونکہ پراٹھے 1 کھانے یا 2 کھانے، اس کا دادا یا نانا ہونے سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اس سے کہ جوان ہے یا بوڑھے ہیں۔ آپ اگر جوان ہیں 2 پراٹھے کھا سکتے ہیں اپنے خرچے پہ، آپ بوڑھے ہو گئے تو 1 کی بھی اجازت، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں، اس کا تعلق جوانی سے ہے۔ اور بچے پیدا ہونے سے انسان بوڑھا تھوڑی ہوتا ہے، نہ عورت بوڑھی ہوتی ہے نہ آدمی بوڑھا ہوتا ہے۔ اور بچہ پیدا ہو گیا، اس کی شادی ہو گئی تو اس سے بھی آپ کے بڑھاپے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آپ کی بیٹی کی اولاد ہو گئی تو اس سے بھی آپ کے بڑھاپے کا کوئی تعلق۔ ارے بولتے کیوں نہیں یار؟ الحمدللہ میری بیٹی جیسے ہی بالغ ہوئی میں نے اس کی شادی کر دی، ابھی بھی میرے اندر شادی کے جذبات اسی طرح موجود ہیں، چوتھی شادی کے۔ بھائی میں اپنی بچی کی شادی نہیں کرتا تو بھی میں ایسے ہی تھا، شادی کرتا تو بھی میں ایسے ہی، بلکہ نہ کرنے میں بوڑھا ہونے کا خطرہ جلدی ہوتا ہے، نہ کرتا تو ٹینشن سے کیا ہوتا؟ بڑھاپا جلدی آتا ہے نا یار، بچی کی شادی نہیں ہو رہی، رشتے نہیں ہو رہے، ہونے سے تو اور جوان ہو جاتا ہے، ماں بھی جوان ہو جاتی ہے، باپ بھی جوان ہو جاتا ہے، یار ایک ٹینشن کیا ہو گئی؟ ٹینشن تو نہیں کہنا چاہیے، ایک ذمہ داری پوری ہو گئی۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ ایک عورت کے بچی پیدا ہوئی، اس بچی کو بالغ ہوتے ہی اس نے شادی کر دے، اس کے بھی اولاد ہو گئی، تو جیسے اس عورت کی خوراک پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، معدہ اسی طرح مضبوط ہے، آنکھیں اسی طرح دیکھ رہی ہیں، چشمہ نہیں لگا، تو اس کا مطلب اس میں جوانوں والی تمام کوالٹیز موجود ہیں۔ تو جیسے جوان عورت کو نکاح کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی نکاح کے بغیر، اسے بندہ چاہیے، تو ایسے ہی ایک عورت اگر جوانی میں نانی بن جائے، دادی بن جائے، پر نانی بن جائے، تو اس کو نہیں دیکھا کرو، یہ دیکھا کرو کہ یہ جوان ہے۔ ہمارا معاشرہ جوان ہونے یا نہ ہونے کو نہیں دیکھتا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بلکہ اگر بوڑھی بھی ہو گئی ہے پھر بھی شادی کرنا چاہتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ نکاح کا مقصد صرف ڈیزائرز پوری کرنا نہیں ہوتا، اپنی تنہائی دور کرنا بھی ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بچوں میں رہ کے تنہائی دور کریں، صحیح ہے نا، بہن بھائیوں میں بیٹھے، تو یہ مشورہ آدم علیہ السلام کو دیتے تھے جب وہ جنت میں گئے تھے کہ آدم علیہ السلام آپ جنت میں دنیا کی ہر نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے، فرشتوں سے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں، آپ اللہ سے اولاد مانگے، آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے بیوی مانگ رہے ہیں۔ اور جنت میں آپ کو کس چیز کی کمی ہے جو آپ کو ایک عدد بیگم چاہیے؟ ساری چیزیں تو یہاں مل رہی ہیں آپ کو۔ آدم علیہ السلام کا کیا کہتے جواب میں؟ ہم سے کہتے بھائی اپنی تقریریں اپنے پاس رکھو، سب کچھ ہے مگر شریک حیات نہیں ہے۔ تو شریک حیات جس طرح سے تنہائی دور کرتی ہے وہ اولادیں دور نہیں کرتی۔ سے آدمی دل کی بات کہہ سکتا ہے، تو عورت کو بعض دفعہ بڑھاپے میں بھی بندہ چاہیے ہوتا ہے۔ بھائی کوئی ایک بوڑھے آدمی آئے میرے پاس، کہنے لگے کہ مجھے کوئی رشتہ بتا دیں۔ میں نے کہا بھائی آپ اس عمر میں فرشتوں کا امکان زیادہ ہوتا ہے رشتے کے چانسز ذرا کم ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں پہلے بتا دوں، میری نیت صرف اور صرف یہ ہے کہ میری تنہائی دور ہو جائے۔ بچے سارے جاب میں ہیں، باہر ہیں، کوئی اپنے اپنی بیگموں کے ساتھ وہ جو ہے نا، وہ کوئی باہر جا رہا ہے، کوئی کہیں کہاں رہ رہا ہے، تو سب مشغول ہیں۔ وہ ٹھیک ہے مجھے ٹائم دیتے ہیں، لیکن کہہ رہے میں صرف ایک مصلی بچھاؤں گا، خود بھی نماز پڑھوں گا اور اس کو بھی نماز پڑھوں گا۔ واقعی تنہائی میں آپ تہجد پڑھے وہ مزہ نہیں ہے، مصلی پہ آپ کے ساتھ کوئی کھڑی بھی ہو، بے شک وہ بوڑھی ہو، تو انسان کا دل لگتا ہے عبادت میں۔ بوڑھا آدمی کہتا ہے یار مجھے ایک نماز کے لیے بیوی چاہیے جو میرے ساتھ نماز پڑھ لیا کرے۔ میں نے کہا بڑی اچھی سوچ ہے۔ میں نے کہا کوئی دیکھتے ہیں ایسی خاتون مارکیٹ میں کوئی ملی جن کو ایک عدد اس قسم کا کیونکہ مصلی بچھانے والی بوڑھیاں بھی ایک ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ابھی جو نئی نسل بوڑھی ہو رہی ہے اس کو بڑھاپے میں واٹس ایپ چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو بڑھاپے میں، تو سب کی خواہش نہیں ہوتی بڑھاپے میں، لیکن اگر کسی کی ہے تو بری نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ بھائی نکاح کو کسی بھی لحاظ سے نکاح کی حوصلہ شکنی مت کرو، نہ بچوں کی، نہ بچیوں کی، نہ بہنوں کی، نہ بھائیوں کی۔ بہن کو طلاق ہوتی ہے، آپ خود کا خود فرض بنتا ہے اس کو بتاؤ بھائی عدت کے بعد جہاں بولو گی ہم تمہاری شادی کرا دیں گے۔ اور یہ نہ پوچھا کرو یہ ملا کہاں سے تمہیں، یہ پوچھتے ہیں
جیسے بیٹی نے ابا کو بولا ابا ایک جگہ ہے وہاں پشاور میں فلاں جگہ پہ ایک بندہ رہتا ہے میں وہاں شادی کرنا چاہتی ہوں. بیٹا تم پشاور پہنچی کیسے؟ وہ اس انکوائری میں لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے وہاں پہنچی کیسے تمہارا وہاں لنک کیسے ہوا؟ پھر وہ بجائے وہ خام خا کی نا ارے بھائی لنک صحیح طریقے سے ہوا ہو غلط طریقے سے ہوا ہو. اب جو بات کر رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے نا. دیکھو ایک بچے کی جیب سے چرس کی پڑیا آپ نے نہیں نکالی, پینٹ میں تھی, اس نے خود ابا کو لا کے دے دی, ابا یہ چرس میری پینٹ سے نکلی ہے اس کو پھینک دیں. اس کا مطلب یہ بچہ غلط بولو نا نہیں ہے. اب آپ بجائے اس کے کہ بچے کا شکریہ ادا کریں, بچے کو اپریشیٹ کریں, بیٹا بہت اچھا آئندہ بھی کبھی پتلون سے اس طرح کی کوئی چیز نکلے تو مجھے لا کے دینا, بجائے اس کے کہ آپ نے کہا یہ تو بتا تیری پینٹ میں آئی کہاں سے یہ, پہلے تو یہ بتا. اس کا مطلب تو چرسیوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. تو اس کا مطلب آپ بچے کو نیکی پہ پروموٹ کرنے کے بجائے آپ اس کی حوصلہ شکنی کر رہے. وہ کہے گا ابا غلطی ہو گئی جو میں نے چرس آپ کو پکڑا دی, آئندہ ہیروئن کی پڑیا بھی نکلے گی تو آپ کو نہیں بتاؤں گا, خود ٹیسٹ کرنے کی کوشش کروں. تو بھائی دو ہی ہو سکتی ہے, یا تو اس نے خود بازار سے خریدی ہو یا کسی نے غلطی سے رکھ دی ہو. غلطی سے رکھ دی ہے تو ویسے ہی مجرم نہیں ہے, بازار سے خریدی تھی تو مجرم تھا, لیکن جب آپ کو لا کے پکڑا دی تو اس کا مطلب جرم سے اس نے توبہ بولو بھائی کر لی ہے. اب نہیں وہ برا نہیں ہے, اب آپ اس کو برا نہیں کہہ سکتے کہ کہاں سے آئی تھی یہ کیا تھا. تو معاشرے سے برائی کو لوگ ختم نہیں کرنا چاہتے. تو اسی طرح آپ کی بیٹی نے اگر کہہ دیا ابا فلاں علاقہ ہے پشاور ہے یا کوئی اور لاہور ہے یا کوئی بھی جگہ ہے وہاں ایک بندہ ہے لڑکا ہے مجھے پسند ہے, آپ بجائے اس کے کہ لڑکے کی انکوائری کرو, مناسب ہے تو کر دو, نہیں ہے تو نہیں کرو, بجائے اس کے کہ بیٹی کی تفتیش میں لگ گئے آپ. ٹھیک ہے یہ کہاں سے آیا تیرے پاس, یہ کیوں بھائی غلط ہوا یا صحیح ہوا, غلط طریقے سے رسائی ہوئی ہوگی یا صحیح طریقے سے. اگر صحیح طریقے سے ہوئی ہے تو قابل ملامت نہیں ہے, غلط طریقے سے ہوئی ہے تو بیٹی اس کا مطلب آگے غلط نہیں کرنا چاہ رہی, حرام دوستی بولو نا نہیں لگانا چاہ رہی. اب وہ اس کو صحیح کرنا چاہ رہی ہے, تو جب صحیح کرنا چاہ رہی ہے تو آپ اس کو ملامت کر رہے ہیں تاکہ وہ آئندہ غلطی کرے. پھر وہ کہے گا اچھا ٹھیک ابا ہم نے تو بتا کے غلطی کی ہے, اب جب 2-4 بچے ہو جائیں گے تو پھر اطلاع مل جائے گی آپ کو کہ یہ آپ کے نواسے ہیں یہ. ٹھیک ہے نا, اب یہ توقع, تو یہ خود ماں باپ اس طرح باز ذبح کر رہے ہوتے ہیں. تو نکاح کو آسان کرو. تو میں وہ دوسرے ٹاپک کو جلدی سے کمپلیٹ کرتا ہوں کہ آدھا حکم جب اسلام کا لیا جائے گا آدھا نہیں لیا جائے گا تو معاشرے میں خیر کے بجائے فساد پھیلے گا. میرا خیال ہے وقت بہت لمبا ہو گیا, وہ آدھا والا پھر اگلے ہفتے بیان کروں گا. میں مجھے یاد دلانا ہے آپ نے, یہ جو اگلا پورشن ہے نا اس بیان کا جو میں لے کے چلا تھا وہ پھر اگلے ہفتے بیان کروں گا, وقت بہت ہو گیا.